अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की रहमत और उसकी तौफीक से कंटिन्यू करते हैं जुज़ 29 सूरतु नूहिन। सूरतु नूह। अऊज़ु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंदिर कौमक मिन क़ब्लि अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम। क़ाल या क़ौमि इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीनुन अनिअ्बुदुल्लाह वत्तक़ूहु वअतीऊनी यग़फ़िर लकुम मिन दुनूबिकुम वयुअख़्खिरकुम इला अजलिम मुसम्मन इन्न अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख़्ख़र लौ कुन्तुम तालमून। क़ाल रब्बि इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन वनहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा। वइन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितग़फ़िर लहुम जअलू असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम वस्तग़शौ थियाबहुम वअसर्रू वास्तकबरू इस्तिकबारा। ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا फिजाजा। आयत नंबर 1 से 20 तर्जुमा देखते हैं। बिलाशुबा हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को
اس کی قوم کی طرف، یہ کہ تو ڈرا اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ آئے ان کے پاس دردناک عذاب۔ اس نے کہا اے میری قوم، بے شک میں تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ معاف کر دے گا تم کو تمہارے گناہ اور وہ مہلت دے گا تمہیں ایک مقررہ وقت تک۔ بے شک اللہ کا مقرر وقت جب آ جائے تو وہ مؤخر نہیں کیا جاتا، کاش تم جانتے ہوتے۔ اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے دعوت دی اپنی قوم کو رات اور دن، سو نہیں زیادہ کیا انہیں میری دعوت نے مگر حق سے دور بھاگنے ہی میں۔ اور بے شک میں نے جب بھی دعوت دی انہیں تاکہ تو معاف کرے ان کو، انہوں نے ڈال لیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں اور اوڑھ لیے اپنے کپڑے اور اڑ گئے، وَأَصَرُّوا اور اڑ گئے اور انہوں نے تکبر کیا، وَاسْتَكْبَرُوا استکبارا خوب تکبر کرنا، اور انہوں نے تکبر کیا خوب تکبر کرنا۔ پھر بے شک میں نے دعوت دی انہیں بلند آواز سے، پھر بے شک میں نے علانیہ دعوت دی ان کو، اور میں نے خفیہ دعوت دی ان کو، بالکل خفیہ۔ تو میں نے کہا بخشش مانگو، استغفروا بخشش مانگو اپنے رب سے، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ بھیجے گا بارش تم پر موسلا دھار۔ بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ بھیجے گا بارش تم پر موسلا دھار، اور وہ مدد کرے گا تمہاری مالوں اور بیٹوں کے ساتھ، اور وہ پیدا کر دے گا تمہارے لیے باغات اور جاری کر دے گا تمہارے لیے نہریں۔ کیا ہے تم کو کہ نہیں تم اعتقاد رکھتے اللہ کے لیے عظمت کا، حالانکہ یقیناً اس نے پیدا کیا ہے تمہیں مختلف حالتوں مراحل میں۔ کیا نہیں تم نے دیکھا کیسے پیدا کیے اللہ نے 7 آسمان اوپر تلے، 16، اور بنایا چاند کو ان میں زمین کا نور، اور بنایا سورج کو چراغ، اور اللہ ہی نے پیدا کیا تمہیں زمین سے اگانا خاص انداز سے، پھر وہ لوٹائے گا تمہیں اسی میں، اور پھر وہ نکالے گا تمہیں دوبارہ نکالنا۔ اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا تاکہ تم چلو پھرو اس کے کھلے راستوں پر، لِتَسْلُكُوا تاکہ تم چلو پھرو اس کے اس کے کھلے راستوں پر۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم
أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کہا نوح علیہ السلام نے، آیت نمبر 21 سے، کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب، بے شک انہوں نے نافرمانی کی میری، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو کہ نہیں زیادہ کیا اسے اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے مگر خسارے میں، اور انہوں نے چال چلی بہت بڑی چال، اور انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا تم ود کو اور نہ سواع کو اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو، اور بلا شبہ انہوں نے گمراہ کیا بہت لوگوں کو، اور اے اللہ تو نہ بڑھا ان ظالموں کو مگر گمراہی میں۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے اور وہ داخل کیے گئے آگ میں، تو نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ اور کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب، نہ چھوڑ زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا، بے شک تو نے اگر چھوڑا ان کو تو وہ گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو، اور نہیں وہ جنیں گے مگر نافرمان منکر کو۔ اے میرے رب، بخش دے مجھے اور میرے والدین کو، اے میرے رب بخش دے مجھے اور میرے والدین کو اور اس کو جو داخل ہو میرے گھر میں مومن بن کر، اور ایمان والے مردوں اور ایمان لانے والی عورتوں کو، اور نہ بڑھا ظالموں کو مگر تباہی میں۔ سورۃ الجن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما
ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به ومن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. 34 تک ترجمہ دیکھتے ہیں. سورۃ الجن.
آیت نمبر 1 سے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کہہ دیجئے وحی کی گئی ہے میری طرف کہ یہ حقیقت ہے کہ غور سے سنا قرآن کو جنوں میں سے ایک جماعت نے، تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے سنا ہے، بے شک ہم نے سنا ہے ایک عجیب قرآن کو، وہ رہنمائی دیتا ہے بھلائی کی طرف، تو ہم ایمان لے آئے اس پر اور ہرگز نہیں ہم شریک بنائیں گے اپنے رب کا کسی ایک کو، اور بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ بہت بلند ہے ہمارے رب کی شان، نہیں بنائی اس نے اپنی کوئی بیوی اور نہ کوئی اولاد، اور بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ کہتا تھا ہمارا بے وقوف اللہ پر جھوٹ، اور بے شک ہم نے خیال کیا تھا یقیناً ہرگز نہیں کہیں گے انسان اور جن اللہ پر جھوٹ، اور بے شک یہ حقیقت ہے کہ تھے انسانوں میں سے کچھ لوگ پناہ پکڑتے جنوں میں کچھ لوگوں کی، تو زیادہ کر دیا انہوں نے ان جنوں کو سرکشی میں، اور یہ کہ بے شک انہوں نے گمان کیا جیسا کہ تم نے گمان کیا کہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اللہ کسی ایک کو۔ آیت نمبر 8۔ اور یہ کہ بے شک ہم نے ٹٹولا آسمان کو تو ہم نے پایا اسے کہ وہ بھر دیا گیا ہے سخت پہرے اور شعلوں سے، اور یہ کہ بے شک ہم بیٹھا کرتے تھے اس آسمان کے ٹھکانوں میں باتیں سننے کے لیے، تو اب جو کان لگاتا ہے وہ پاتا ہے اپنے لیے ایک شعلہ گھات میں لگا ہوا، اور یہ کہ بے شک ہم نہیں جانتے کیا کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے ان کے ساتھ جو زمین میں ہیں، یا ارادہ کیا ہے ان کے ساتھ ان کے رب نے بھلائی کا، اور یہ کہ بے شک ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ ہیں، تھے ہم مختلف طریقوں مذاہب پر۔ آیت نمبر 12۔ اور یہ کہ بے شک ہم نے یقین کر لیا کہ بے شک ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکیں گے اللہ کو زمین میں، اور ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکیں گے اسے بھاگ کر، اور یہ کہ بے شک ہم نے جب سنا ہدایت کو ہم ایمان لے آئے اس پر، پھر جو ایمان لائے گا اپنے رب پر تو نہ وہ ڈرے گا کسی نقصان سے اور نہ کسی زیادتی سے، اور یہ کہ بے شک کچھ ہم میں سے مسلمان ہیں اور کچھ ہم میں سے ظالم ہیں، پھر جو فرما بردار ہو گیا تو وہی ہیں جنہوں نے قصد کیا سیدھے راستے کا، اور ہے ظلم کرنے والے تو وہ ہوں گے جہنم کا، اور رہے ظلم کرنے والے تو وہ ہوں گے جہنم کا ایندھن، اور یہ کہ اگر یہ قائم رہتے سیدھے راستے پر، اور یہ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا، اور یہ کہ اگر یہ قائم رہتے سیدھے راستے پر تو ضرور ہم پلاتے انہیں وافر پانی تاکہ ہم آزمائیں انہیں اس میں، اور جو منہ موڑے گا اپنے رب کی یاد سے وہ داخل کرے گا اسے سخت عذاب میں، اور یہ کہ بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو تم نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی ایک کو، اور بے شک یہ حقیقت ہے کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پکار رہا تھا اسے قریب تھے کہ وہ ہو جائیں اس پر گھیر کر چمٹنے والے، کہہ دیجئے بے شک صرف میں تو پکارتا ہوں اپنے رب کو اور میں شریک نہیں کرتا اس کے ساتھ کسی ایک کو، کہہ دیجئے بے شک میں اختیار نہیں رکھتا تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی بھلائی کا،
کہہ دیجئے بے شک میں ہرگز نہیں پناہ دے گا مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی ایک، اور ہرگز نہیں میں پاؤں گا اس کے سوا کوئی پناہ گاہ، اور نہیں میں اختیار رکھتا مگر اللہ کی طرف سے پہنچا دینے کا اور اس کے پیغامات کا، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی تو بلا شبہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس عذاب کو جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں تو عن قریب ضرور جان لیں گے کہ کون زیادہ کمزور ہے مددگار ہونے میں اور کون زیادہ کم ہے تعداد میں۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا۔ جی ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 25 سے۔ کہہ دیجئے نہیں میں جانتا کیا وہ قریب ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، یا کرے گا اس کے لیے میرا رب کوئی لمبی مدت، وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے، بس نہیں وہ مطلع کرتا اپنے غیب پر کسی ایک کو مگر جسے وہ پسند کرے کسی رسول سے، تو بے شک وہ مقرر کر دیتا ہے اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے نگہبان فرشتے، تاکہ وہ رسول جان لے کہ بلا شبہ یقیناً ان فرشتوں نے پہنچا دیے اپنے رب کے پیغامات، اور اس نے احاطہ کر رکھا ہے ان چیزوں کا جو ان کے پاس ہیں، اور اس نے شمار کر رکھا ہے ہر چیز کو گن کر۔ سورۃ المزمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کپڑا لپیٹنے والے، قیام کیجئے رات کو مگر تھوڑا، یعنی تھوڑی رات آرام کیجئے، اس رات کا آدھا حصہ یا کم کر لیں اس سے تھوڑا سا، یا زیادہ کر لیں اس پر، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے قرآن کو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ بے شک ہم عنقریب ڈالیں گے یعنی نازل کریں گے آپ پر بھاری فرمان، بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ سخت ہے نفس کو کچلنے میں، اور زیادہ درست ہے بات ذکر یا دعا کرنے میں، بے شک آپ کے لیے دن میں ایک لمبا کام ہے۔ آیت نمبر 8،
وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. آیت نمبر 15 تک 8 to 15. اور ذکر کرو اپنے رب کے نام کا اور متوجہ ہو جائیے اس کی طرف یکسو ہو کر. وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی. بس بنا لیجئے اسے اپنا کارساز اور صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں، اور چھوڑ دے انہیں خوبصورت طریقے سے چھوڑنا، اور چھوڑ دیجئے مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو خوشحالی والے ہیں، اولی النعمت جو خوشحالی والے ہیں، اور مہلت دیجئے انہیں تھوڑی سی. بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے. 13 اور کھانا ہے گلے میں پھنس جانے والا اور دردناک عذاب. جس دن کانپیں گے زمین اور پہاڑ اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت کے بھربھرے ٹیلے. بے شک ہم نے بھیجا تمہاری طرف ایک رسول گواہی دینے والا تم پر، جس طرح ہم نے بھیجا فرعون کی طرف ایک رسول. 16 فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبان السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ہم نے بھیجا فرعون کی طرف. بے شک ہم نے بھیجا تمہاری طرف ایک رسول گواہی دینے والا تم پر، جس طرح ہم نے بھیجا فرعون کی طرف ایک رسول. نافرمانی کی فرعون نے اس رسول کی، تو ہم نے پکڑ لیا اسے پکڑنا نہایت سخت وبال میں. پھر کیسے تم بچو گے اگر تم نے کفر کیا اس دن کے عذاب سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. آسمان پھٹ جانے والا ہے اس کے سبب، اس کا وعدہ ہے کیا ہوا. بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ.
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. جی آیت نمبر 20 سے ترجمہ دیکھتے ہیں. بلا شبہ آپ کا رب جانتا ہے کہ بے شک آپ قیام کرتے ہیں قریب 2/3 رات کے اور کبھی اس رات کے نصف حصے کے اور کبھی اس رات کے 1/3 ایک جماعت بھی ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں. اور اللہ اندازہ رکھتا ہے رات اور دن کا. اس نے جان لیا ہے کہ ہرگز نہیں تم نباہ کر سکو گے اس کا تو وہ متوجہ ہوا تم پر پس تم پڑھو جو آسان ہو قرآن سے. اس نے جان لیا کہ عن قریب ہوں گے تم میں سے کچھ بیمار اور کچھ دوسرے سفر کریں گے زمین میں. وہ تلاش کریں گے اللہ کے فضل سے اور کچھ دوسرے لڑیں گے اللہ کے راستے میں. تو تم پڑھو جو آسان ہو اس قرآن میں سے اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور تم قرض دو اللہ کو قرض حسنہ اور جو تم آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے بھلائی نیکی تم پاؤ گے اسے اللہ کے ہاں کہ وہ بہت بہتر اور بہت بڑی ہے اجر میں. اور تم بخشش مانگو اللہ سے بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم والا ہے. سورۃ المدثر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اے کپڑا اوڑھنے والے اٹھیے پس ڈرائیے لوگوں کو اور اپنے رب کی پس بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑے پس پاک رکھیے اور پلیدی کو پس چھوڑ دیجیے اور نہ احسان کیجیے اس غرض سے کہ زیادہ حاصل کریں اور اپنے رب ہی کے لیے پس صبر کیجیے. فَإِذَا نُقِرَ
فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ۔ بس جب پھونکا جائے گا سور میں تو وہ اس دن ایک سخت مشکل دن ہوگا، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ چھوڑ دیجیے مجھے اور جسے میں نے پیدا کیا اکیلا، اور میں نے عطا کیا اس کو مال پھیلا ہوا اور بیٹے حاضر رہنے والے عطا کیے، اور میں نے سامان تیار کیا اس کے لیے خوب تیار کرنا۔ پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں زیادہ دوں اسے، ہرگز نہیں، بے شک وہ ہے ہماری آیات سے بہت عناد رکھنے والا۔ عنقریب میں چڑھاؤں گا اسے ایک دشوار گزار گھاٹی پر، بے شک اس نے غور و فکر کیا اور اندازہ لگایا، یعنی کیسی بات بنائی۔ بس وہ ہلاک کیا جائے، اس نے کیسے اندازہ لگایا، یعنی کیسے بات بنائی۔ پھر وہ ہلاک کیا جائے، اس نے کیسی بات بنائی۔ پھر اس نے دیکھا، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور برا منہ بنایا، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا۔ پھر اس نے کہا نہیں ہے مگر یہ ایک جادو جو نقل کیا جاتا ہے، نہیں ہے یہ مگر انسان کا کلام۔ 26 سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19 وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ ماذا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي
يهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذکرى للبشر۔ آیت نمبر 31 تک ہم نے تلاوت کی۔ ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 26 سے۔ ان قریب میں داخل کروں گا اسے سقر جہنم میں، اور آپ کیا جانیں کیا ہے سقر جہنم، نہ کچھ باقی رکھتی ہے اور نہ کچھ چھوڑتی ہے، جھلسا دینے والی ہے چمڑے کو، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، اور نہیں ہم نے بنائے جہنم کے محافظ مگر فرشتے ہی، اور نہیں ہم نے بنائی ان کی یہ تعداد مگر آزمائش کے لیے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، اور تاکہ زیادہ ہو جائیں وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان میں، اور تاکہ نہ شک کریں وہ لوگ جو کتاب دیے گئے اور ایمان والے، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جو کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور جو کافر ہیں، کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس تعداد کے ساتھ مثال دینے سے، اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور نہیں کوئی جانتا تیرے رب کے لشکروں کو مگر وہی، اور نہیں ہے وہ قیامت یا جہنم مگر نصیحت انسان کے لیے۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لإحدى الكبر 35۔ ایک منٹ کنفرم کر لوں ایک چیز، لاحدہ کو جی لإحدى الكبر، یہی ہے ٹھیک ہے۔ انہا لإحدى الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين۔ 47 تک ہم نے تلاوت کی۔ ترجمہ دیکھتے ہیں 32 سے۔ کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیٹ پھیرے، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، بلا شبہ وہ جہنم یقیناً بڑی بلاؤں میں سے ایک ہے، ڈرانے والی ہے انسانوں کو، اس کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے، ہر شخص اس کے بدلے جو اس نے کمایا گروی ہے، سوائے دائیں طرف والوں ان نیک لوگوں کے۔ جنتوں میں وہ پوچھتے ہوں گے گناہگاروں سے، کس چیز نے داخل کر دیا تمہیں سقر جہنم میں؟
وہ کہیں گے نہیں تھے ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے، وہ کہیں گے نہیں تھے ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے، اور نہیں تھے ہم کھانا کھلاتے مسکینوں کو، اور تھے ہم فضول بحث کرتے بیہودہ بحث کرنے والوں کے ساتھ، اور تھے ہم جھٹلاتے روز جزا کو، یہاں تک کہ آ گئی ہماری موت، حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ آ گئی ہمیں موت، فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین فما لهم عن التذکرۃ معرضین کأنہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة۔ جی ترجمہ دیکھتے ہیں 48 سے۔ بس نہیں نفع دے گی انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش، تو کیا ہے ان کو کہ وہ اس نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں، گویا کہ وہ گدھے ہیں بدکنے والے، جو بھاگیں شیر سے ڈر کر، بلکہ چاہتا ہے ہر شخص ان میں سے کہ وہ دیا جائے کھلے ہوئے صحیفے، ہرگز نہیں، بلکہ وہ نہیں ڈرتے آخرت سے، ہرگز نہیں، یقیناً یہ ایک یاد دہانی ہے، تو جو چاہے یاد رکھے اسے، اور نہیں وہ یاد رکھ سکیں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، وہی اہل ہے ڈرنے کے اور وہی اہل ہے بخشنے کے۔ سورۃ القیامۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامۃ ولا اقسم بالنفس اللوامۃ، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا
إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة۔ 26 تک تلاوت کی ہم نے، ترجمہ دیکھتے ہیں۔ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں بہت ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا گمان کرتا ہے انسان یہ کہ ہرگز نہیں ہم جمع کریں گے اس کی ہڈیاں؟ ہاں کیوں نہیں، ہم تو قدرت رکھنے والے ہیں اس پر کہ ہم درست کر دیں اس کے پور پور کو، بلکہ چاہتا ہے انسان کہ وہ فسق و فجور کرتا رہے اپنے آگے، یعنی اپنے آئندہ دنوں میں۔ وہ پوچھتا ہے کہ کب ہوگا قیامت کا دن، پھر جب پتھرا جائے گی آنکھ اور بے نور ہو جائے گا چاند، اور اکٹھے کر دیے جائیں گے سورج اور چاند۔ کہے گا انسان اس دن کہاں بھاگنے کی جگہ، ہرگز نہیں کوئی نہیں پناہ کی جگہ، آپ کے رب کی ہی طرف ہوگا اس دن ٹھکانہ۔ خبر دی جائے گی انسان کو اس دن اس کی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، بلکہ انسان اپنے نفس پر خوب شاہد ہے، اور اگرچہ وہ پیش کرے اپنی معذرتیں، نہ حرکت دیں آپ اس قرآن سے اپنی زبان کو تاکہ آپ جلدی یاد کر لیں اس کو۔ بلا شبہ ہم پر ہے اس کا جمع کرنا اور آپ کا اس کو پڑھانا۔ بلا شبہ ہم پر ہے اس کا جمع کرنا اور اس کو آپ کا اس کو پڑھنا۔ تو جب ہم پڑھیں اسے تو آپ پیروی کریں اس کے پڑھنے کی، پھر بے شک ہم پر ہے اس کا واضح کرنا۔ ہرگز نہیں بلکہ تم پسند کرتے ہو دنیا کو اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو۔ کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، اور کئی چہرے اس دن بے رونق ہوں گے، خیال کریں گے کہ کی جائے گی ان سے سختی کمر توڑنے والی۔ ہرگز نہیں جب پہنچ جائے گی جان ہنسلی تک اور کہا جائے گا کون دم کرنے والا ہے۔ جی تلاوت کرتی ہوں 26 سے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة
فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس 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 ذلك بقادر على أن على أن يحيي الموتى. ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 26. ہرگز نہیں جب پہنچ جائے گی جان ہنسلی تک اور کہا جائے گا کون دم کرنے والا ہے، اور وہ یقین کرے گا کہ بے شک وقت جدائی ہے یہ، اور لپٹ جائے گی پنڈلی پنڈلی کے ساتھ اپنے رب ہی کی طرف. اس دن تجھے چلنا ہے. تو نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی. اور لیکن اس نے جھٹلایا اور روگردانی کی. پھر گیا وہ اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا. افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے، پھر افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے. کیا خیال کرتا ہے انسان کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا بغیر پوچھے؟ کیا نہیں تھا وہ ایک قطرہ منی سے جو ٹپکایا جاتا ہے رحم میں، پھر وہ ہو گیا جمع ہوا خون. پھر اس نے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر بنائیں اس سے دو قسمیں مرد اور عورت. کیا نہیں ہے وہ قدرت رکھنے والا اس پر کہ وہ زندہ کر دے مردوں کو. ان یحیی الموتى، اس پر کہ وہ زندہ کر دے مردوں کو. سورۃ الدہر، اس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا.
فدانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشکورا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں 1 سے 22 تک۔ بلا شبہ گزر چکا ہے انسان پر ایسا وقت، هل اتی علی الانسانی، بلا شبہ گزر چکا ہے انسان پر ایسا وقت زمانے میں سے کہ وہ نہیں تھا کوئی چیز قابل ذکر۔ بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک مخلوط قطرے سے تاکہ ہم آزمائیں اسے، تو ہم نے بنایا اسے خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا۔ بے شک ہم نے دکھایا اسے راستہ، خواہ شکر گزار بنے اور خواہ ناشکرا۔ بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہیں کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ بے شک نیک لوگ پئیں گے ایسے جام سے کہ ہوگی اس میں ملاوٹ کافور کی۔ وہ ایک چشمہ ہے پئیں گے اس سے، اللہ کے بندے بہا لے جائیں گے اسے، جدھر چاہیں گے خوب بہا کر لے جانا۔ وہ پوری کرتے ہیں اپنی نظر کو اور ڈرتے ہیں اس دن سے کہ ہے اس کا شر پھیل جانے والا۔ وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی یعنی اللہ کی محبت پر، یا اپنی پسند اور ضرورت کے باوجود مسکین اور یتیم اور قیدی کو کہتے ہیں ہم تو صرف کھلاتے ہیں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے نہیں، ہم چاہتے تم سے کوئی بدلہ اور نہ کوئی شکریہ۔ بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن سے جو منہ بگاڑ دینے والا سخت ہوگا، تو بچا لے گا انہیں اللہ اس دن کے شر عذاب سے، اور عنایت فرمائے گا انہیں تازگی اور سرور، اور بدلہ دے گا انہیں اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا، جنت کی نعمتوں کا اور ریشم ملبوسات کا۔ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس میں تختوں پر،
نہیں دیکھیں گے اس میں سخت دھوپ اور سخت سردی، اور جھکے ہوئے ہوں گے ان پر اس کے درختوں کے سائے، اور قریب کیے جائیں گے اس کے پھل کو، خوب قریب کرنا، اور پھر آیا جائے گا ان پر چاندی کے برتنوں کو، اور آب خورے گلاس شیشے کے ہوں گے، کانت و اکواب کانت قواریر، اور آب خورے گلاس شیشے کے ہوں گے، قواریر من فضة قدروها، اور شیشے بھی چاندی سے بنے ہوئے ہوں گے، اور آب خوری گلاس شیشے کے ہوں گے، اور شیشے بھی چاندی سے بنے ہوئے ہوں گے، انہوں نے ایک اندازے سے بنایا ہوگا ان کو، انہوں نے ایک اندازے سے بنایا ہوگا ان کو، خوب اندازہ کر کے، خوب اندازہ کر کے، اور وہ پلائے جائیں گے اس میں ایسا جام کہ ہوگی اس کی آزمائش، کہ ہوگی اس کی آمیزش سونٹ کی۔ وہ ایک چشمہ ہے اس جنت میں، اس کا نام رکھا جاتا ہے سلسبیل، اور گھوم رہے ہوں گے ان پر ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، جب تو دیکھے گا انہیں تو خیال کرے گا انہیں بکھرے ہوئے موتی، اور جب تو دیکھے گا وہاں تو دیکھے گا نعمت ہی نعمت اور عظیم و شان سلطنت۔ ان کے بدنوں پر باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے، اور موٹا ریشم ہوگا، اور وہ پہنائے جائیں گے چاندی کے کنگن، اور پلائے گا انہیں ان کا رب پاکیزہ شربت۔ بے شک یہ ہے تمہارے لیے بدلہ، اور ہے تمہاری کوشش قابل قدر۔ بے شک ہم نے ہی اتارا آپ پر یہ قرآن، اتارنا تھوڑا تھوڑا کر کے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا۔ بے شک ہم نے ہی اتارا آپ پر یہ قرآن، اتارنا تھوڑا تھوڑا کر کے، بس آپ صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے پر، بس آپ صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے پر، اور مت کہا مانے ان میں سے کسی گناہگار یا بہت ناشکرے کا، اور یاد کیا کریں اپنے رب کے نام کو، اور یاد کیا کریں اپنے رب کے نام کو صبح اور شام، اور رات کے کسی حصے میں بس سجدہ کیجئے اس کو، اور تسبیح کیجئے اس کی لمبی رات تک۔ بلا شبہ یہ لوگ پسند کرتے ہیں جلد ملنے والی دنیا کو، اور چھوڑ دیتے ہیں اپنے پیچھے بھاری دن کو۔ نحن وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور چھوڑ دیتے ہیں اپنے پیچھے بھاری دن کو۔ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا،
وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا علیما۔ ہم نے پیدا کیا انہیں اور ہم نے ہی مضبوط بنائے ان کے جوڑ، اور جب ہم چاہیں گے بدل کر لے آئیں گے ان جیسے اور لوگوں کو تبدیل کر کے۔ بے شک یہ ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ، اور نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ وہ داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں، اور ظالم لوگ اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ سورۃ المرسلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين۔ 1-28 ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سورۃ المرسلات۔ قسم ہے متواتر بھیجی جانے والی ہواؤں کی، پھر تیز و تند چلنے والی ہواؤں کی طوفان بن کر، اور بادلوں کو پھیلانے والی ہیں پھاڑ کر، پھر بادلوں کو پھاڑ کر جدا کرنے والی ہواؤں کی، پھر جو دلوں میں ڈالنے والی ہے یاد الہی کو، عذر دور کرنے یا ڈر سنانے کے لیے۔ بے شک جو تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ ضرور واقع ہونے والا ہے۔ بس جب ستارے مٹا دیے جائیں گے اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا
اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا، بھلا کس دن کے لیے ان امور کو مؤخر کیا گیا؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور آپ کیا جانیں کہ کیا ہے فیصلے کا دن؟ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا نہیں ہم نے ہلاک کر دیا پہلے لوگوں کو، پھر ہم ان کے پیچھے بھیجتے رہتے ہیں دوسروں کو، اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا نہیں ہم نے پیدا کیا تمہیں ایک حقیر پانی سے، پھر ہم نے رکھا اسے ایک محفوظ ٹھکانے میں ایک معین وقت تک، پھر ہم نے اندازہ لگایا تو ہم اچھا اندازہ کرنے والے ہیں۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو سمیٹنے والی، زندوں کو اور مردوں کو، اور ہم نے بنائے اس میں بلند پہاڑ، اور ہم نے پلایا تمہیں میٹھا پانی۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کہا جائے گا، آیت نمبر 29، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر۔ کہا جائے گا چلو اس کی طرف جو کہ تھے تم اس کو جھٹلاتے، تم چلو 3 شاخوں والے دھوئیں دار سائے کی طرف، وہ دھواں نہ ٹھنڈک دینے والا اور نہ فائدہ دیتا ہے شعلے کی تپش سے۔ بے شک وہ جہنم پھینکے گی محل جیسی چنگاریوں کو، كأنه جمالة صفر، گویا کہ وہ چنگاریاں زرد اونٹ ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون ویل یومئذ للمکذبین، یہ ایسا دن ہے کہ نہ وہ بول سکیں گے اور نہ اجازت دی جائے گی ان کو کہ وہ عذر پیش کریں۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین فإن کان لکم کید فکیدونی ویل یومئذ للمکذبین ان المتقین فی ظلال وعیون، وفواکہ مما یشتہون۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے جمع کر دیا ہے تمہیں اور پہلے لوگوں کو، تو اگر ہے تم کو کوئی داؤ آتا تو داؤ کر لو مجھ سے۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ بے شک متقی لوگ سایوں اور بہتے چشموں میں ہوں گے۔ فی ظلال وعیون، سایوں اور بہتے چشموں میں ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور ان پھلوں میں جس قسم سے وہ چاہیں گے۔ کلوا واشربوا ھنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین
كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. کہا جائے گا تم کھاؤ اور پیو مزے سے اس کے بدلے جو تھے تم عمل کرتے. بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اے جھٹلانے والو تم کھا لو اور فائدہ اٹھا لو تھوڑا سا، بلا شبہ تم مجرم ہو. ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اور جب کہا جائے ان سے جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے. ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. پھر کس بات پر اس قرآن کے بعد وہ ایمان لائیں گے. سورت پوری ہوئی اور پارہ جز بھی پورا ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی نبینا محمد.